ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں ليس من منهج السلف تهيج الناس على الحكام وتحريضهم على الخروج أو المظاهرات أو الثورات أو الانتقاد العلني لهم ولوزرائهم أو عمالهم. لوگوں کو حاکم وقت یا حکمرانوں کے خلاف ورغلانا یا انہیں حکمران کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج کروانا یا حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یا مظاہرے کرنا یا حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا یا کھلے عام ان پر یا ان کے وزیروں یا عاملوں پر تنقید یا نکیر کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں ایک بڑے خوفناک اور خطرناک مسئلے کے تعلق سے جو دور حاضر میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. امت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں اور بد امنی چھا جاتی ہے الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے کہ منہج سلف میں سے ظالم حکمران کے خلاف، کیونکہ بات لوگ نکلتے ظالم حکمران کے خلاف ہے عام طور پہ، تو حکمرانوں کے خلاف خصوصاً ظالم حکمرانوں کے خلاف جو مظاہرات، ڈیمونسٹریشنز یا بغاوت یا خروج ہوتا ہے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں میں بطور ثبوت صرف ایک جزئیے پر بات کروں گا تاکہ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے، اور انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں گے، اور ایک جزئیے پہ بات کریں گے صرف صحابہ کرام کے تعلق سے. ظالم حکمرانوں کے متعلق صحابہ کرام کا کیا موقف رہا؟ صحابہ کرام اولیاءوں کے اور علماء کے سردار ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ظالم حکمران تھا بھی کہ نہیں؟ یزید اور حجاج بن یوسف کے نام آتے ہیں، یہ دونوں ظالم تھے، اور صحابہ کرام ان کی دور حکومت میں بعض صحابہ زندہ تھے. انہوں نے کیا کیا، یا صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلیمۃ سفہاء من قریش. امام بخاری باب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے وقوف اغیلیمہ یعنی کم سن لڑکے یا جوانوں کے ہاتھوں ہوگی امت کی ہلاکت. اور یہ روایت امام بخاری سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش. فقال مروان بن حکم نے سنا سیدنا ابو ہریرہ کو لعنت اللہ علیہم غلمہ، ایسے لڑکوں پر یا کم سن جوانوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی. فقال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو تم بتا دو کہ یہ کون کون ہے بنی فلان و بنی فلان. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 449 ہجری 449 ہجری میں ہوئی، شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس حدیث میں حجت ہے کہ امت میں جماعت کو لازم پکڑنے کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف
कार्रवाई करने की ममानियत की और इज्तिनाब करने की, और उनकी फर्मबरदारी के वजूब की सबूत मिलता है अल्लाह की फर्मबरदारी में, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा को उनके नाम बताए हैं और उनके वालिदों के नाम भी बताए हैं। यह भी फरमाया अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उम्मत की हलाकत इनके हाथों होगी, लेकिन ये उनको हुक्म नहीं दिया कि इनके खिलाफ बगावत करनी है। सुभान अल्लाह, देखो उलमा कैसे अखज़ करते हैं, उम्मत की हलाकत भी होनी है उनके हाथों। जब हलाकत उम्मत की होनी, इतने खतरनाक लोग हैं, तो फिर यह भी फरमाते अबू हुरैरा इनके खिलाफ बगावत भी तो करना। सुभान अल्लाह। तो शेख साहब फरमाते हैं वलम यअमुरहु बिलखुरूज अलैहिम वला बिमुहारबतिहिम, ना तो हुक्म दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, ना बगावत करने का। अगरचे यकीनन ये आप सल्लम फरमा चुके थे कि उम्मत की हलाकत उनके हाथों होगी, क्योंकि दोनों तरफ देखिए दो मफसदे हैं, उम्मत की हलाकत उनके हाथों होना या उम्मत की हलाकत उनके खिलाफ बगावत करने से होना, वो भी तो मफसदा है ना। उनकी वजह से जो हलाकत होगी, जो फसाद उनकी वजह से होगा, वो भी अपनी जगह पे है। अब उनके खिलाफ बगावत करना, उनको हटाने के लिए, अगर इसमें खैर होता, बरकत होती या इसके कोई फ़ायदा होता, तो अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद को हटाने के लिए हुक्म दे देते, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जितने भी नबी गुजरे अपनी उम्मत को हमेशा खैर का सबक दिया है और शर से आगाह किया है। ये मुसल्लमात में से है, जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जैसे कि सहीह मुस्लिम की रिवायत में आया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके सैयदना अबू हुरैरा अन्हु को बताना कि कौन कौन थे और हलाकत का ये खबर भी दें कि हलाकत भी होगी उम्मत की, लेकिन ये हुक्म नहीं दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना। क्या चलो ये तो बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया, क्या खुद सहाबे ने ये समझा है? उन्होंने भी यही समझा है कि बगावत भी और शर है। सुभान अल्लाह। तो शेख साहब फरमाते हैं यहाँ पे अगरचे दोनों में मफसदा है, लेकिन जो फसाद बगावत में होता है वो उनके अपने फसाद में नहीं होता। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो आसान रास्ता है वो अखफ़ुल हलाकैनी, दो हलाकत में से जो खफीफ हलाकत है उसकी खबर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की ये तकदीर में था कि ऐसा ही होना था। और ऐसे हुक्मरान आएंगे जो अदल इंसाफ करने वाले हुक्मरान पर गालिब आ जाएंगे और जालिम जो है वो इक़्तिदार पर काबिज हो जाएंगे। फिर इमाम इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह फरमाते हैं वहादा हदीस मिन अक़वा मा युरद्दु बिही अला ख़वारिज, और ये हदीस जो है इससे ख़वारिज का रद्द किया जाता है, बहुत कवी रद्द है ख़वारिज के लिए। यानी जो बगावत करते हैं वो कौन है? ख़वारिज है। जो सब्र करते हैं वो कौन है? इसमें जवाब सहाबा कराम के मुत्तबईन। लोगों ने कहा कि क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा अन्हु ने इससे पहले से बुखारी की एक रिवायत में ये फरमाया है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो किस्म की हदीसें ली हैं, एक तो मैंने तुम्हें खबर दे दी, एक तो मैंने शाया करके आम कर दिया है, दूसरी खबर मैंने तुम्हें नहीं दी, अगर देता तो एक गला कट जाता। से बुखारी की रिवायत है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो रिवायात या ये हदीस जिनका जिक्र सैयदना अबू हुरैरा फरमा रहे हैं कि मैंने नहीं उम्मत में आम किया, उनका गला कट जाता, ये वो रिवायत जिनमें जालिम हुक्मरानों के नाम थे। सुभान अल्लाह। और उन्होंने नहीं बयान किया ताकि उनका खून महफूज हो जाए। गला कटने की बात किया ना, तो लोगों ने कहा सैयदना अबू हुरैरा की बात क्यों करते हो? देख ख़वारिज कहाँ तक पहुँचे, दौर हाजिर में भी कहा है, पहले भी कहा है। कहते ये वो सहाबी हैं जो अपने गले कटने की वजह से नऊज़ बिल्लाह बुज़दिल हो गए और उन्होंने हक़ को नहीं बयान किया। अगरचे देखा जाए कि अच्छा बाज़ लोगों ने कहा कि गैर फ़क़ीह सहाबी हैं, जैसे कि हनफियों के नज़दीक, अगरचे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात जो है ख़वारिज ने कहा है, लेकिन उनके नज़दीक गैर फ़क़ीह सहाबी हैं। तो बाज़ ख़वारिज ने भी यह कहा कि हनाफ कहते कि गैर फ़क़ीह सहाबी हैं। अगर देखा जाए इससे बढ़ के क्या फ़िक़्ह है कि मुसलमानों की जान, इज़्ज़त और खून और माल जो है उसको महफूज कर देना कितनी बड़ा कमाल और कितनी बड़ा इल्म है। सुभान अल्लाह। तो सैयदना अबू हुरैरा अन्हु को सिर्फ अपनी जान खतरा नहीं था, अगर नाम बता देते और बगावत होती या खिलाफ कार्रवाई होती तो फिर खून रेज़ी होती कि ना होती। उनको सिर्फ अपने गले का डर या अपने खून का डर नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत का डर था कि शर और फसाद ना फैले। और अगर यानी बल्कि ये तो उनके इल्म का सबूत है कि आलिम सहाबी है, ये किसी का गैर फ़क़ीह सहाबी है। सुभान अल्लाह। अच्छा दूसरी बात, अगर ये नहीं मानते इस बात को, दूसरे सहाबी को ले लेते हैं। एक सहाबी थोड़े का मौके, आइए देखते हैं।
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 8 سال سے عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے اور خدمت بھی کرتے رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے. اب ان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک. زبیر بن عدی کہتا ہے کہ ہم سن انس بن مالک کے پاس ہے، فشکون علیہ ما یلقون من الحجاج، تو ہم نے شکایت کی حجاج بن یوسف کی. فقال سیدنا انس بن مالک عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اصبروا، صبر کرو. دوسرا راستہ کس چیز کا ہے؟ اخرجوا. ایک اخرجوا، دوسرا ہے اصبروا. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا، تم صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. صبر کرو، یقیناً تمہارے اوپر آنے والے وقت جو ہیں وہ اس سے زیادہ برے ہیں اور زیادہ شر والے ہیں. یعنی جو زمانے آنے والے ہیں، ایک سے بعد جو زمانہ، ایک کے بعد جو زمانے کو اس سے زیادہ شر ہوگا اس زمانے میں. حتی کب تک؟ حتی تلقوا ربکم، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تا قیامت یہ شر بڑھتا رہے گا. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کہاں سے میں نے سنی؟ میرا مشورہ نہیں ہے، صرف یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں تو چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی عمر تھی اور تھوڑا سا وقت، کتنی بہانے بناؤ گے؟ اگلا صحابی لے لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں عن نافع، امام نافع فرماتے ہیں قال لما خلع اہل مدینہ یزید بن معاویہ، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ سے مخالعت کی، یعنی بیعت کو مسترد کیا، جمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر نے جمع کیا، حشمہ ہوا ولد، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بزرگ تھے. فقال، پھر فرمایا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ينصب لكل غادر لواء يوم القیامہ، ہر غدر کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آیا اس کے پشت میں، پشت کے پیچھے جو جھنڈا دیا جائے گا، پتہ چلے گا یہ هذه غدرت فلان، کہ یہ فلان کی غداری، اس نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلِ، اور ہم اس شخص کو بیعت دے چکے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یزید بن معاویہ. اچھا، وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلِ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے بیعت کی ہے اس شخص، اس بندے کی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت دے کسی شخص کو، پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرے یا اس کے خلاف تلوار اٹھے یا قتال کرے. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بينه وبينه، اور اگر مجھے یہ خبر ملی تم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت سے دستبرداری کی ہے یا بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو میرا اور اس کے بیچ میں یہ فیصل ہوگا، میں اس سے بری ہوں. سبحان اللہ، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر تو ویسے بھی بعض ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ تتبع آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تتبع آثار کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے، کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا تو خود بھی جا کے وہیں پر پیشاب کرتے تھے بغیر ضرورت کے. تو یہ تھوڑا سا غلو نظر آتا تھا. چوتھے صحابی کو لے لیں، یعنی یہ کوئی بنتی نہیں ان کی کوئی بات. تم ایک کو منع کرو گے، ہم 10 اور بتائیں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حبر هذه الامه، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں فرماتے ہیں
جب سیدنا معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی تو 5 صحابہ نے بیعت نہیں کی. سیدنا حسین, سیدنا عبداللہ بن الزبیر, عبد الرحمن بن ابی بکر, ابن عمر وابن عباس, ان 5 نے. ثم مات عبد الرحمن بن ابی بکر وهو مصمم على ذلك. سیدنا معاویہ کی زندگی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے. بیعت کس کی تھی؟ سیدنا معاویہ کی بیعت تھی, لیکن کیونکہ یزید ولی عہد تھے, ولی عہد کی بیعت انہوں نے کی, ان 5 نے. فلما مات معاویہ سنة 60 سنة 60 ہجری سیدنا معاویہ جب وفات ہوئی, وبویع یزید اور یزید کے لیے جب بیعت کی گئی, بایع ابن عمر وابن عباس, تو ان دونوں نے بیعت کی یزید کی, عبداللہ بن عمر نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے. وصمم على مخالفة الحسين وابن الزبير, اور باقی 2 جو تھے سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر مخالفت پر مصر رہے. وخرج من المدينة فارين إلى مكة فأقام بها, مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیعت نہیں کی یزید کی, وہ مکہ میں رہے. تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کی ہے, 4 ہو گئے. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی خلافت صحیح ہے, 60 صحابہ نے بیعت کی. میں نے 4 کا نام لیا, 60 صحابہ نے بیعت کی, 60. یہ الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا, ایک غلط فہمی کا ازالہ آخر میں کروں گا. سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی, بلکہ انہوں نے خروج کیا. پہلا تو یہ بات ہے. اگر یہ منہج ہے صحابہ کرام کا, تو پھر خروج کا منہج کس کا ہے؟ ہزاروں قرآن کے خلاف اگر بغاوت اور خروج کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں. میں نے آیات اور احادیث اور دیگر علماء کا قول نہیں پیش کیا, جو امت کے سرداروں کا میں موقف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ سلف کا راستہ ہے تو پھر بغاوت اور خروج کس کا راستہ ہے؟ اس کا جواب ایک عظیم صحابی دیتے. بڑا پیارا قصہ ہے, مسند احمد میں علامہ البانی نے حسن فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح قصہ ہے. سعید بن جہمان کہتا ہے میں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس آیا اور ان کی آنکھیں ختم ہو چکی, محجوب البصر ہو چکے تھے. فسلمت علیہ, میں نے سلام کیا. قال لی من انت, میں نے کہا, سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں آپ کون ہو؟ فقلت انا سعید بن جہمان, سعید بن جمحان, میں سعید بن جمحان ہوں. قال فما فعل والدک, تمہارے والد نے کیا کیا؟ صحابی پوچھتے ہیں. قال قلت قتلته الازارقہ, کہ ازارقہ نے قتل کیا میرے والد کو. قال صحابی رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الازارقہ, لعن اللہ الازارقہ, لعنت ہو ازارقہ. ازارقہ کون ہے؟ یہ خوارج کا فرقہ تھا. ازارقہ نافع بن ازرق کے گروہ والے خوارج کا فرقہ تھا. دیکھیں کس کو قتل کیا؟ اس تابعی کے والد کو قتل کیا, یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل وطن کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے, الغرض. تو لعنت بھیجی 2 مرتبہ اس عظیم صحابی نے, سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے. صحابی فرماتے ہیں لعن اللہ الازارق, لعن اللہ الازارق, حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ خوارج جو ہیں, جو ازارقہ جو ہیں, خوارج جو ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت الازارق وحدهم ام الخوارج الخوارج كلها. تو سعید بن جمحان کہتا ہے میں نے سر عبداللہ بن اوفا عنہ سے یہ پوچھا کہ جہنم کے کتے یہ صرف ازارقہ یا سارے کے سارے خوارج ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ قال بل الخوارج كلها, فرماتے سارے کے سارے خوارج ہیں. قال قلت, ابن جمحان کہتا ہے قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم, حکمران تو ظلم کرتا ہے اور ان سے طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا ہے. قال ابن جمحان کہتا ہے فتناول يدي, سیدنا عبداللہ بن اوفا نے میرا ہاتھ پکڑا, فغمزها بيده غمزة شديدة, زور سے دبائے میرے ہاتھ کو.
ثم قال ويحك يا ابن جمحان، یہ جمحان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علیک بالسواد الاعظم، علیک بالسواد الاعظم، تو سواد اعظم کو مضبوط تھامے رکھو، سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو، جس پر زیادہ تر لوگ ہیں اہل سنت والجماعت. ان کان السلطان یسمع منک، اگر حکمران تمہاری بات کو سنتا ہے، فأتہ فی بیتہ، پھر اسے گھر میں جا کے اس سے بات کرو، یعنی نصیحت کرو. فاخبرہ بما تعلم، جو تم جانتے اس کو خبر دو، یعنی نصیحت کرو. فإن قبل منک وإلا فدعہ، اگر قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دو. فإنک لست بأعلم منہ، تو اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اس قصے میں دیکھیں آپ، خوارج، خروج کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، سلف کا راستہ نہیں ہے. کس کا راستہ ہے؟ ازارقہ، جہنم کے کتوں کا، خوارج کا راستہ ہے. سبحان اللہ. اسے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ منہج الخوارج میں سے ہے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے. اگر نصیحت ہے علانیہ کی جاتی ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، لوگوں کو خلاف اکسایا جاتا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. فرماتے اگر کوئی نصیحت کو کرنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہو، اسے گھر میں چلے جاؤ نا، اگر تمہاری سنتا ہے گھر میں جا کے بات کرو. گھر میں کیوں؟ مکمل رازداری میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی تو میں نے کہا صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے، خوارج کا راستہ اس کے برعکس ہے. تو پھر سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ انہوں نے تو خروج کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں عظیم صحابہ سے خروج ہوا. خروج ہرگز نہ ہوا. پہلی وجہ کہ ان دونوں نے بیعت کی نہیں تھی، جیسا کہ ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، اور میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی. پھر سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے پہلے، اور دونوں بیعت کی سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس نے دونوں بیعت نہیں کی، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. دوسری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جو شخص خروج کرتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اپنے اہل و عیال لے کے جاتا ہے؟ سیدنا حسین کیا لے کے گئے تھے؟ اہل و عیال لے کے گئے تھے. تو خروج کہاں سے آیا؟ یہ نہ سمجھیں کوئی عام مسلمان تھے، فقیہ تھے، سمجھدار تھے، علم والے تھے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تیسری بات کہ ان کو دھوکہ دیا گیا. اہل عراق نے خط لکھے، کئی خطوط لکھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، سب کچھ تمام ہو چکا ہے، ہم صرف آپ کے بیعت کے منتظر ہیں. اور عراق اس لیے چنا تھا کیونکہ عراق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دار الحکومت تھا. کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دار الحکومت تھا، وہیں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں، ہم سب کچھ تیار ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یزید بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم بیعت نہیں کی تھی یزید کی. اور ان سب نے خطوط میں یہی لکھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں، بیعت آپ کے لیے تیار ہے. تو اس لیے گئے تھے، یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے، نہ خروج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیعت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے جھگڑا ختم ہو جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں تفرقہ نہیں پیدا کیا، مسلمان جماعت میں، اور ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ واپس اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا چاہتے تھے، کسی ثغر پہ چوکیداری کے لیے، یا یزید کی طرف واپس جانا چاہتے تھے جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ تاکہ جماعت میں داخل ہو جائیں اور امت میں تفریقے سے دور ہوتے ہوئے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے، اہل عراق نے دھوکہ دیا، اور عمر بن سعد جو اس فوج دستے کا جو سپہ سالار تھا، جو متعین کر دیا گیا سیدنا حسین کو روکنے کے لیے، سیدنا حسین نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، 3 میں سے ایک بات میری مان لو، یا تو مجھے واپس جانے دو، واپس مکہ جانا چاہتا ہوں میں، جہاں سے میں آیا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، جو خروج کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، یا تو واپس جانا چاہتا ہوں میں، یا
مجھے یزید سے ملنے دو، میں براہ راست خود ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یاد مجھے یزید سے ملنے دیں، میں ان سے براہ راست خود بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی شاید بیعت بھی کر لیتے، کیونکہ انہوں نے خروج نہیں کرنا تھا، دھوکہ دیا گیا ان کو. یا تیسری بات، اگر قتل کرنا ہی ہے مجھے لازمی، تو تم لوگ مجھے قتل نہ کرو، مجھے مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دو کسی بارڈر پہ، میں وہیں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور یہ باتیں ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ میں کوٹ کی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. چوتھی بات، سیدنا حسین اپنے موقف سے رجوع کیا یا برقرار رہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ رجوع کیا کہ نہیں، کہ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے ملنے دیں. اس سے رجوع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. اگر خروج بھی سمجھتے ہو جو کہ نہیں ہے تو رجوع تو کر چکے ہیں نا. پہلے تو خروج ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سارے ثبوت ہیں. پہلے 3 پوائنٹ خروج کے خلاف ہیں. اگر تم لازمی کہتے ہو خروج، تب بھی تو رجوع تو کر چکے ہیں نا، پھر تو ثبوت کیسے ممکن ہے؟ پانچویں بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت 8 صحابہ نے کی، ایک صحابی نے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کی، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کی، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی نے کی، سیدنا ابو سعید الخدری نے کی، سیدنا جابر بن عبداللہ نے کی، سیدنا ابو واقد اللیثی نے کی، سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نے کی. ان 8 صحابہ نے سیدنا حسین کو روکا. یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرا بس چلے میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں یوں رکھ دوں اور زور سے آپ کے بالوں کو پکڑوں اور آپ کو جانے نہ دوں. سبحان اللہ. اور یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے یہ سارے صحابہ کا نام لے کے بتایا ہے، اور سیر اعمال النبلاء امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو جو واضح ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن زبیر، پھر اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی موقف تھا. پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیعت کی تھی. اور حافظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے ان کو امیر المؤمنین میں شمار کیا ہے. ابن حزم جو ہے البدایہ والنہایہ میں، ابن کثیر فرماتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 666 میں فرماتے ہیں ابن حزم و طائفہ، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ابن الزبیر امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے کے، اور بعض نے کہا امیر المؤمنین نہیں تھے. ہوا کیا کہ معاویہ، یزید بن معاویہ کی بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، اور یزید بن معاویہ وفات پا گئے. ان کے بعد پھر معاویہ بن یزید 40 دن تک رہے، اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اور معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد اب اموی خاندان میں کون آ گیا تھا؟ تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ وہ نزاع میں تھے. بیعت نہیں کی تھی یزید کی، نہ معاویہ بن یزید بیعت نہیں کی تھی. تو اکثر امصار والے جو ہیں، اکثر شہر والے بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، اور دارالخلافہ پہلی مرتبہ مکہ میں تھا. سبحان اللہ. اور 10 سال خلافت رہی سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، 63 یا 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک. سیدنا عبداللہ بن زبیر کی وفات سن 73 ہجری میں ہوئی. الغرض، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 صفحہ 194 میں کہ عبداللہ بن دیرہ کہتا ہے، میں نے ابن عمر کو دیکھا جب لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن مروان پر، اور اجتماع سے مراد کی اجتماع الکلمہ، مسلمانوں کی کلمہ اکٹھی ہوئی، اور اس سے پہلے متفرق تھی، اور 2 قسم کے لوگ خلافت کے لیے بلا رہے تھے، عبدالملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر. اور ابن زبیر مکہ میں تھا اور حرم میں رہا سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد، اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو یزید نے پھر فوج دستہ بھیجا عبداللہ بن زبیر کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ اموی خاندانوں کی جنگ آپس میں چلتی رہی. جب معاویہ بن یزید وفات پائے تو خلیفہ سیدنا عبداللہ بن زبیر باقی رہے. اگر اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے اور بیعت بھی نہیں کی تھی. تو خروج کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر خروج کا کنسیپٹ کہیں تھا تو پھر اموی خاندان نے
خروج کیا تھا ان کے خلاف. سبحان اللہ. صحابی نے نہیں کیا تھا, مروان بن الحکم نے کیا تھا, عبداللہ بن مروان نے کیا تھا, حجاج بن یوسف نے کیا تھا. ان میں سے کون صحابی ہے؟ تو صحابہ کرام پھر بھی جو ہے ان میں سے کسی سے خروج ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو خروج کا راستہ ہمیشہ مخالفین کا رہا ہے. اور پھر جب عبداللہ بن مروان کو اقتدار میں استحکام مل گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قتل کرنے کے بعد, حجاج یوسف نے قتل کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو, اور پھر امت جو ہے پھر اکٹھی ہوئی, پھر ایک خلیفہ متعین ہو گیا اور اموی خاندان سے پھر جو خلافت ہے واپس چلی گئی. اور ابن قدامہ مقدسی مغنی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام پر نکلے اور وہ اس سے غالب ہو جائے اپنے تلوار کے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کو قتل کیا اور ان لوگوں نے خروج کیا ان کے خلاف تو پھر ان کی بیعت کی کیسے ممکن ہے شرعاً. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ, شرعاً اگر کوئی شخص تلوار کی زور پر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام مکمل ہو جاتا ہے اور اقرار ہو جاتا ہے, وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ صَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ قِتَالُهُ, تو پر وہ امام حکمران بن جائے اس کا قتال, اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے, اور خروج علیہ, اور خروج بھی حرام ہے. تو عبداللہ بن مروان جب بن زبیر پر نکلا اور قتل کیا اور پوری یعنی زمین پر اس کا قبضہ ہوا, اور لوگوں نے بیعت بھی کی ہے طوعا و کرہا, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, فصار اماما یحرم الخروج علیہ, تو امام بن گیا, اس کے خلاف خروج اور کارروائی کرنا جائز نہیں اور حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف فرم برداری ہے, خروج ہرگز نہیں ہے, اور جو غلط فہمی بعض صحابہ کے تعلق سے تھی. اور دوسری بات ہے کہ سر عبداللہ بن زبیر کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے بھی کی. اور قاعدہ شرعیہ کیا ہے اس میں, اصول محدثین کا کیا ہے, کسی صحابی کا قول یا عمل کب حجت ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے, اس پہ اصرار کرتے ہو کہ ان صحابہ کا یہ عمل انہوں خروج کیا, نعوذ باللہ, اگرچہ میں ثبوت پیش کر چکا ہوں میں. آخر میں محدثین کا ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی صحابی, کسی بھی صحابی قول یا عمل حجت ہوتا ہے دو شرطوں پہ. پہلی شرط نص کی مخالفت نہ ہو, دوسری شرط کسی اور کی صحابی کی مخالفت نہ ہو. یہاں پر تو کئی صحابی مخالفت کر رہے ہیں, تو کیسے قول یا فعل حجت ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہ ایک مجتہد عالم صحابی تھے, اجتہادی غلط تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ بہت سارے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے, لیکن ان کو حجت بنانا اور خروج کے منہج کو پروان دینا, اس کو آگے لے کے جانا اور امت میں فساد برپا کرنا صرف اس لیے کہ بعض ان دو صحابہ کے نام یعنی ان کو صرف دیوار بناتے, اوڑھ بناتے ہیں اپنی ظلم اور اپنے اس فساد کو پھیلانے کے لیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.